أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون يا أيها الناس اے لوگو قد جاءتكم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس موعظۃ من ربکم نصیحت تمہارے رب کی طرف سے وشفاء اور شفا لما فی الصدور جو تمہارے اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے وہدن اور ہدایت ورحمت اور رحمت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے قل کہہ دیں بفضل اللہ اللہ کے فضل کے ساتھ وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ فلیفرحوا فبذالک پس اس کے ساتھ فلیفرحوا پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں وہ خیر وہ بہت بہتر ہے مما یجمعون اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں قل کہہ دیں ارائیتم بھلا بتلاؤ تو صحیح ما انزل اللہ جو کچھ اتارا اللہ نے لکم من رزق تمہارے لیے رزق سے فجعلتم پھر تم نے بنا لیا منہ اس میں سے حرام و حلالا کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال قل کہہ دیں اللہ کیا اللہ نے اذن لکم تمہیں اس کی اجازت دی ام علی اللہ تفترون یا اللہ پر تم جھوٹ گڑتے ہو وما ظن الذین اور کیا گمان ہے کیا خیال ہے ان لوگوں کا یفترون علی اللہ الکذب جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ یوم القیامہ قیامت کے دن کے بارے میں ان اللہ لذو فضل بے شک اللہ تعالی البتہ فضل والے ہیں علی الناس لوگوں پر ولکن اکثرهم لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہاں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی برکات اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا جس کا لوگوں کو استحضار یا یقین نہیں ہوتا تو فرمایا کہ یا ایھا الناس اے لوگو ساری انسانیت مخاطب ہے یہاں تک کہ جنات بھی اس میں مخاطب ہے اے انسانوں اے جنوں لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے اس زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا اس لیے خطاب انسان کو کیا اور اس کے تابع رہ کر جن بھی اس سے مراد ہے اے انسانیت قد جاءتکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس موعظۃ نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس ایک بہترین نصیحت کا ایک مجموعہ آ چکا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے نبی کے واسطے سے اللہ نے تمہیں یہ نصیحت دی ہے اور اب عقل والوں کا کام ہے کہ وہ اس قرآن سے نصیحت پکڑیں
اور اس قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے سبق حاصل کریں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس میں شفا ہے لما، ہر اس چیز کے لیے، اس بیماری کے لیے، فی الصدور جو سینوں میں ہے۔ انسان کے سینے میں، دل میں کیا امراض ہیں؟ کفر کی مرض ہے، شرک کی مرض ہے، حسد کی مرض ہے، اور بغض اور کینہ کی مرض ہے۔ یہ امراض جو انسان میں چھپی ہوئی ہیں، بد اخلاقی کی جتنی امراض ہیں، ان سب کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ ظاہری جو بیماریاں ہیں ان کی بھی شفا اللہ نے اس قرآن پاک میں رکھی ہے۔ مختلف احادیث میں اس کا مضمون موجود ہے۔ جیسے ایک دفعہ ایک صحابہ کا قافلہ کسی علاقے کی طرف گیا، اور جس مہم پہ حضور نے بھیجا واپس آ رہے تھے، حضرت ابو سعید خدری ان کے ذمہ دار تھے، امیر تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اہل دے سے انہوں نے مہمان نوازی کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اتفاق سے جو اس دیہات اور اس جگہ کا جو سردار تھا اس کو کسی سانپ یا اس طرح زہریلے کسی چیز نے ڈس لیا، جس سے اس کو شدید تکلیف، اور انہوں نے جو کچھ ان کے پاس اس کے علاج دم دارو تھے وہ کیے، نہ فائدہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کچھ درویش لوگ ہماری بستی کے باہر ہیں، ان سے جا کے پوچھو۔ تو ان کے پاس حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا ہم دم کر دیں گے، لیکن ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ یہ 30 صحابہ تھے، انہوں نے کہا 30 بکریاں لیں گے تب جا کے تمہارے چودھری صاحب کو دم کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مر رہے ہیں، بچ جائے، جتنا پیسہ لیتے ہو لے لو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کیا، اور ایسے لگا جیسے اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، اور 30 بکریاں ان سے لی۔ اب صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، اس کا جو معاوضہ ہم نے لیا یہ تو ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا چلو مدینہ شریف تو جا رہے ہیں، یہ 7 ہی بکریاں لے چلو، استعمال نہیں کرتے، جا کے حضور سے پوچھ کے پھر استعمال کریں۔ تشریف لائے مدینہ میں، حضور سے آ کے عرض کیا ایسا واقعہ ہوا اور ہم نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا تم نے کیا کیا اس کو کہ وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کی۔ حضور نے فرمایا آپ کو کیسے پتا چلا کہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ ہی نے تو بتلایا کہ یہ سورہ فاتحہ، اس کا نام فاتحہ بھی ہے، اسی طرح اس کا نام شفا بھی ہے، سورۃ الشفا بھی اس کا نام ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب یہ سورۃ الشفا اس کا نام ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ تو میں نے اس خیال سے، اس سوچ سے اس کو دم کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں میں میرا بھی حصہ کرو۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے بھی دو، صرف تحسین فرمائی کہ اب یہ بکریاں جو تم نے اس دم کے عوض میں لی ہے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو میں بھی لے کے تم سے استعمال کر لوں، یعنی یہ پاک صاف اور حلال کا مال ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور بھی 1-2 حدیثیں ہیں جن میں اس قرآن کے جسمانی امراض کے لیے شفا ہونا بھی ثابت ہے۔ تو یہ شفا ہے قرآن لما فی الصدور۔ تو اصل مقصود کیا ہے اس کا کہ جو دلوں میں روحانی اور باطنی امراض ہیں ان کے لیے یہ شفا بنا کے اللہ نے بھیجا، اس کے تابع جسمانی بیماری کی شفا۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت کا سامان ہے، لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے، اللہ کی پہچان کی، جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ ورحمت، اور رحمت ہے یہ قرآن، جو اس کی تعلیمات پہ عمل کرے اس کی زندگی میں اللہ کی رحمتیں، آخرت میں بھی اس کے لیے رحمتیں بنیں گی للمومنین، اور خاص کر اس سے ہدایت اور رحمت کا نفع وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ قل بفضل اللہ، کہہ دیں اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے۔ فضل سے مراد ہے اسلام، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے یعنی دین اسلام کی نعمت سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔
دوسری تفسیر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسری تفسیر رحمت سے مراد جنت ہے، اللہ کے فضل سے یعنی دین اسلام سے، وَبِرَحْمَتِهِ اور اللہ کی رحمت یعنی اس قرآن کے ذریعے سے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بس چاہیے کہ ان چیزوں کے ساتھ، ان اللہ کی نعمتوں، دین اسلام، قرآن، ان کے ساتھ لوگ خوش ہوں، یعنی اللہ کے اس انعام اور فضل پہ خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں کتنی دولت سے نوازا ہے، اور اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ وہ خیر، یہ دین اسلام پہ چلنا، قرآن کی تعلیمات پہ چلنا، یہ بہت بہتر ہے مما یجمعون اس ساری دولت سے جو انسان دنیا میں جمع کرتے ہیں، یہ سونا چاندی، یہ مال و دولت، اس سب سے بدرجہ بہتر ہے کہ انسان کو اس دین اسلام اور قرآن پہ عمل پیرا ہونے کا راستہ مل جائے۔ قل آپ کہہ دیں رأیتم ذرا بتلاؤ تو صحیح، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اتارا اللہ نے تمہارے لیے رزق روزی، اتارنے سے مراد جو تمہیں اللہ نے عطا کیا، لیکن چونکہ رزق انسان کو کس سبب سے ملتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین اپنے سے اناج اگاتی ہے، اس لیے اتارنے سے اس کو تعبیر دی کہ اللہ کی طرف سے تمہیں ملتا ہے من رزق، رزق روزی، فجعلتم منہ حراما وحلالا پھر بنا لیا اس میں سے کچھ کو تم نے حرام اور کچھ کو حلال، یعنی اپنی مرضی سے حلال حرام کا تعین کیا، یہ تمہیں کس نے اس کی اجازت دی؟ قل کہنے اللہ اذن لکم، کیا اللہ، یہ الگ الگ ہے، حمزہ استفہامی ہے، اللہ کے اسم ذاتی، اللہ، کیا اللہ نے اذن لکم تمہیں اس کی اجازت دی کہ تم یہ حرام کر لو یہ حلال کر لو؟ کسی کو بھی اپنی طرف سے حرام حلال کا تعین کرنے کی اجازت نہیں، جو اللہ نے حرام کی چیزیں وہ حرام، جو حلال کی وہ ہمیشہ حلال، کسی کو بھی اللہ نے یہ اتھارٹی نہیں دی وہ اللہ کے حلال کو حرام قرار دے سکے یا اللہ کے حرام کو حلال قرار دے۔ جیسے لوگوں نے کیا کہ یہ جانور ہمارا اس آستانے اور اس مزار کا نذرانہ ہے، اس لیے اب اس سے نفع ہمارے لیے اٹھانا حرام ہو گیا۔ جیسے لوگ درباروں کے نام پہ سانڈ وقف کر دیتے تھے، اس زمانے میں بھی لوگ اسی طرح اونٹ، بکرے، اس طرح کی چیزیں نذرانے کے طور پر وقف کر دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے اس پہ سواری، اس پہ مال لادنا، اس اگر مادہ ہو تو اس کا دودھ نکالنا یہ ہمارے لیے حرام ہے، صرف بجاور استعمال کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو رزق تمہیں جانور کی شکل میں، دودھ کی شکل میں، ان چیزوں میں، اس میں جو اللہ نے حلال کیا تمہیں کس نے اجازت دی کہ اس کو حرام کرو؟ جو اللہ نے حرام کیا تمہیں کس نے اجازت دی اس کو حلال کرو؟ ام علی اللہ تفترون، یا ایسے ہی اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ وما ظن الذین، اور کیا گمان ہے، خیال ہے، الذین یفترون علی اللہ الکذب، ان لوگوں کا جو گھڑ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ، بے دینی اختیار کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو دین پہ چل رہے ہیں، یہ سارا کچھ دین ہے، یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے۔ یوم القیامہ، ان کا کیا خیال ہے قیامت کے دن ان سے برتاؤ کیسا ہوگا؟ اس کا کل انہیں حساب دینا ہے تو کیا اللہ کے حضور جا کے حساب دیں گے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل والے ہیں لوگوں پر کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ اس قرآن کے ذریعے سے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اس کے بڑے بڑے انعامات ہیں، اور بڑا انعام اس قرآن کی شکل میں ہے، اپنے نبی کی تعلیمات کی شکل میں ہے کہ لوگ اس پہ عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اکثریت ناشکروں کی ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم اور تھوڑے شکر